بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میرا ایک ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے، میرا ذاتی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوں تو آپ کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، جو معیار ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو آپ کے مورلز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بڑے ہائر ہونے چاہیے۔ ایز اے مسلمان ریاست ہمارے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر باہر کے ملکوں میں کوئی ایسے قوانین ہیں جو کہ جن کی وجہ سے اخلاقیات پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں وہ اخلاقیات جو ہے وہ نیچرلی پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دین محمدی پہ ہیں اور ہم اخلاقیات میں ہر جمعے کو خطبہ لیتے ہیں اخلاقیات کا، ہم نمازی ہیں، ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سے میرے احباب تو زیادہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ عمرے یا حج پہ جائیں، کبھی حجرہ اسود کو چومنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہونا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کی ماں بہن بیٹی کوئی ہے نا، تو آپ کس عذاب میں سے گزرتے ہیں کہ آپ حجرہ اسود تک پہنچ جائیں۔ اول تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو، مجھے نہیں پتہ کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو آدمی کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہے، بہن ہے، یہ بیٹی ہے، تو یقین کیجیے آدمی کا کوئی طواف شواف نہیں ہوتا، وہ اسی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بازو سے بچا رہا ہوتا ہے، اس کو دھکوں سے، ہر طرح کی پنچ سے، لوگوں کے کندھوں سے بچا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیوی یا عورت جو ہے میں اس کے ساتھ حفاظت کے ساتھ چلوں۔ جیب بھی کٹتی ہے وہاں پہ، بالکل رپورٹڈ کیسز ہیں اس پہ، کوئی میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا۔ لیکن کمال بات ہے کہ اگر آپ اچھرے چلے جائیں یا انارکلی چلے جائیں تو وہاں بھی یہ بدتمیزیاں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں۔ ایک خاتون جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو اگر، تو آپ کبھی بانو بازار میں جا کر دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ یار ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ ہماری ایک اسلامی ریاست کے اندر تربیت کی کوئی ایسی وجہ یا کمی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک یہ نقص جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ یہ ہراسمنٹ کا جو لفظ ہے یہ اب بڑا نیا ہے، چونکہ ہم نے کئی سال پہلے سنا ہے، پہلے تو سنا بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے، رنگ نسل پہ، کسی کی عمر پہ، جنس کے لیے آپ کسی کو الگ سے جدا نہیں کر سکتے ایک مین سٹریم سے۔ آپ جنسی ہراسمنٹ کسی کو نہیں کر سکتے، چاہے وہ وربل ہو، کوئی جنسی جملہ ہو، فزیکل، یا ایسی ان یوزول بات ہو جو کہ دوسرا ان ویلکم کر رہا ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کسی کو نہیں کر سکتے، جس میں ایک لفظ آتا ہے جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے، یہ نیا لفظ ہے، گیس لائٹنگ اس کو کہتے ہیں۔ آپ نفسیاتی طور پہ دوسرے کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں تو غلط ہے، نہیں تو غلط ہے۔ اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کسی شخص کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ اس طبقے کو برا لگ جائے گا، وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیونکہ اس طرح کے اخلاق والے نہیں ہیں، آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کے اوپر ایک پریشر ڈالا ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ڈومیسٹک بھی ہوتا ہے۔ پاور کی ٹاکسیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میری اتھارٹی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باس ہے، وہ کہے گا اپنی سیکرٹری کو کہ بیٹھی رہو میرے کمرے میں جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہراسمنٹ ہے، اگر کام نہیں ہے یہ ہراسمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد مذہبی ہراسمنٹ جو ہے، اب دیکھیں یہ میں نے لفظ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا، یہ ہراسمنٹس کی ڈیفینیشن میں یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن میں ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس ہراسمنٹ کے اندر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، جتنا کہ میں وکٹم ہوں اس بات کا، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ طبقہ کہے گا کہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ہم جو کر رہے ہیں وہ جائز ہے، ہم وہ چیز جہاں مرضی کریں، ادارے کا نام بھی نہ لیں، بس ختم ہوگی بات۔ یہ ساری ہراسمنٹ ہے کیا؟ ہوتی کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہونا چاہیے؟ پھر ڈیجیٹل ہراسمنٹ، آپ کسی کا آئی ڈی کاپی کر لیں، اس کو فیک کر لیں، یا ایسی ہراسمنٹس بھی ہیں، میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، خاوند نے یا بیوی نے اس کی اپنی پرانی پرائیویٹ تصویریں جو ہیں وہ بےزتی کے طور پہ اس کی اپلوڈ کر دیں، یہ بھی ہراسمنٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پہ بات کریں گے زین قریشی جو کہ ماہر قانون ہے، سب سے پہلے تو ان سے بات کریں گے، پھر ڈاکٹر بسمہ اجاز ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قوم کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا نفسیاتی طور پہ۔ اور ڈاکٹر سمینہ حق ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم۔ بس پہلے تو ہمیں یہ بڑی آسانی سے سمجھا دیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کی زبان جو ہے نا انگریزی میں لکھی ہوئی، وہ کوئی بھی قانون پڑھنا چاہے تو زہر خدا کی قسم ایک ایم اے پاس انگریزی والا بھی نہیں سمجھ سکتا آپ کی
آپ کو بھی انداز ہے نا اس بات کا. سمجھ ہی نہیں آتی کہ انگریزی کیا کہہ رہی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی کہ یہ ہراسمنٹ ہے کیا, اور یہ ڈیجیٹل ہراسمنٹ اتنی زیادہ پروموٹ کیوں ہو رہی ہے آج کل. بلال صاحب بہت شکریہ. ایک تو جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا قانون آتا ہے سامنے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کام کرنے کی جگہ پہ. جی, کام کرنے کی جگہ سے. اچھا, سیکنڈلی ہمارے پاس اگر ہم ڈیجیٹل کی بات کریں, اسپیس کی بات کریں, تو وہاں پہ ہمارے پاس پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ آتا ہے جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں اسٹاکنگ بھی شامل ہے. کیا مطلب سائبر اسٹاکنگ میں, اس کا مطلب آگے چل کے سارا ایکسپلین کرتا ہوں. اسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ایسا ایٹماسفیئر جو کہ ہاسٹائل ہے, انٹیمیڈیٹنگ ہے, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انٹیمیڈیٹنگ ہے, یہ ہاسٹائل ہے, کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا, میں اس کے حوالے سے میں آتا ہوں کہ اس لا میں تو خیر بتایا گیا کہ ایک انکوائری کمیٹی ہوگی جو کہ ود ان دا آرگنائزیشن ہوگی, جو 3 ممبر ہوگی, جو کہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا کیا ایویڈنسز ان کے سامنے آتے ہیں. اب وہ ایویڈنسز کی طرف جانے سے پہلے میں پہلے سائبر اسٹاکنگ کو ایکسپلین کر لوں تاکہ سارا جو ڈیفینیشن ہے ساری آسان ہو جائے گی. اب جو سائبر اسٹاکنگ ہے سر, وہ پاکستان میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے سیکشن 24 میں ڈسکس کی گئی. اس میں جو اس کا میں آسان لفظوں میں بتاؤں گا, ویسے تو ایکسپلین کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا لینگویج کے اندر, بٹ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے, رابطہ بنانے کی کوشش کرے, تو یہ سائبر اسٹاکنگ میں آتا ہے. 26 دفعہ کوئی فون کرے تو یہ سائبر اسٹاکنگ میں آ جائے گا آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر. بھائی میں سارا دن ہراس ہوتا ہوں. اچھا, اسی طریقے سے اس کا ایک اور پورشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تصویر یا ویڈیو اس کی بغیر کانسنٹ کے شیئر کر دے, جیسے کوئی شخص ہے اس نے کسی کی تصویر لی, ویڈیو لی, اس کے اوپر اپنی مرضی سے ڈسکرپشن لکھ دی, تو سائبر اسٹاکنگ جو سیکشن 24 ہے وہ اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو دیکھیں, اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میری تصویر کوئی شخص لگا رہا ہے اور اس کے اوپر جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں تو وہ یہ سارا جو کام اس نے کیا ہے, یہ مجھے خاتون نے ہراس کیا ہے اس پہ. یہی جو میں مذاق نہیں کر رہا. جی, جو یہ بیسیکلی ہراسمنٹ کا سر, یہ جو خواتین مردوں کو بھی ہراس کرتی ہیں سر, اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں جس میں وکٹم ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ خواتین کو عام طور پہ زیادہ ان کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ زیادہ وکٹمز ہوتی ہیں ان کیسز کے اندر. مرد شاید رپورٹ نہیں کرتے سر. اس میں یہ نا 2-3 اہم چیزیں, 500 سے زیادہ کیسز ہیں ابھی تک جی ایک سال کے, اس سال کے. جی, اس میں سر 2-3 چیزیں مردوں کے ہراسمنٹ کے. سر میں اس میں نا 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جب ہم سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں نا, چاہے اسٹاکنگ ہے, سائبر بولنگ ہے, آفینس اگینسٹ ڈگنیٹی ہے, ایکچولی اس کی جو ابتدا ہے نا وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کو ایک فرینڈ ریکویسٹ آ جاتی ہے. اب وہ جس سے بات کر رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ شخص جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ ایک انونیمس سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے. اب اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی انونیمس یا ایسا شخص جس کو آپ زندگی میں کبھی ملے نہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, ایک فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, میں تو اوپر سے نیچے ساری کرتا ہوں, جی, جو غلط ہے. میں نہیں کرتا تو وہ میری ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. اچھا, اب میں دونوں میں سے ایک ہراسمنٹ کون سی والی لوں, گالیوں والی لوں کہ فیک اکاؤنٹ والی لوں؟ اچھا سر, فیک اکاؤنٹ سے جب آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی وہ ایک ایسی ایک اکاؤنٹ پروفائل ہے جس میں آپ کی فیملی کی پکچرز بھی ہیں, آپ کی اپنی پکچرز بھی ہیں, دین دے گاٹ ایکسیس ٹو دوز پکچرز اینڈ ڈیٹا, وٹ یو آر ڈوئنگ, ویئر یو آر گوئنگ, سو دے اسٹارٹ فالوئنگ یو. سو میری اس میں ہمیشہ ہی ایک جو اویئرنیس رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ایک ان نون سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. تو گالیوں والی آپشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی دیکھیں سر, وہ بھی کرائم ہے. اگر کوئی شخص کسی کو انٹیمیڈیٹ کرتا ہے, اگر سائبر بولنگ, اب جیسے یہ جو نیا لا آیا ہے جو اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, اس میں انہوں نے یہ جو انٹیمیڈیشن ہے 24A کو بھی ایڈ کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. سمینا, آپ ایک پروفیشنل ہیں, آپ کام کرتی ہیں, آپ 24 گھنٹوں میں سے 28 گھنٹے کام کرتی ہیں. ورک پلیس ہراسمنٹ کا کبھی تجربہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہوا ہے, کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن تھی آپ کہیں گی نہیں ہوا. نہیں, اچھا, ہر وارڈ میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اور ڈاکٹر بننے تک اور سینئر کنسلٹنٹ بننے تک, اب ہم پیشنٹ سے ہراس ہوتے ہیں نا. کیا ہم مریضوں سے ہراس ہوتے ہیں. سنا تھا. ٹھیک ہے, اور اتنی زیادہ ہراسمنٹ ہے کہ میری کچھ کلیگز, سینئر کلیگز, ویری گڈ ڈاکٹرز, پروفیشنلز, کنسلٹنٹس, دے لیفٹ دا کنٹری. ایک آسٹریلیا چلی گئی, ایک کینیڈا چلی گئی, بیکاز آف ہراسمنٹ بائی دا پیشنٹ. بائی دا پیشنٹ. یس. جو ہسپتال میں آپ کا مریض ہے وہی آپ کو ہراس کر رہا ہے. ہراس کر رہا ہے.
اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ایک پیشنٹ کو 4.5 گھنٹے کی یار ہم نے سرجری زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی ہے. 4.5 گھنٹے کی سرجری کر کے اس کی ٹیوب صحیح کی جو کہ میں نے ایک ڈاکٹر نے خراب کی ہوئی تھیں, اور میری بڑی ہمدردی تھی کیونکہ اس کا بچہ نہیں تھا, تو میں نے آدھی رات ہو گئی مجھے اس کی ٹیوبز کو صحیح کرتے ہوئے. ایک ٹھیک ہو گئی, ایک بہت اچھی نہیں تھی لیکن اس ایج لمٹ میں تھی کہ اس کو بچہ اب ضروری جلدی کنسیپشن چاہیے تھی. باہر آ کے میں نے بتایا اس کے ہسبینڈ کو کہ ٹھیک کر دی ہیں, ہو بھی سکتا ہے, ایج اس کی زیادہ ہو گئی ہے اور مطلب 50-50 چانسز ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ اس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا لیں. ٹھیک, آئی وی ایف کرا لیں. اب ان کا کوئی بھائی بار کا کوئی سیکٹری تھا کہ پریزیڈنٹ تھا, اس نے کہا کہ یہ تو سافٹ ٹارگٹ ہے ڈاکٹر, اچھا اس سے پیسے نکلواتے ہیں سرجری کے. اچھا, اس نے میرا رائٹنگ پیڈ لیا, اس کے اوپر میرے ہی لکھے ہوئے کے اوپر ایک کاغذ رکھا, اس کی ایک فوٹو کاپی بنوائی. فوٹو کاپی بنا کے اس نے اپنی مرضی سے کہ میں نے اتنے لاکھ لیے اور میں نے اس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر دیا. جعلی کاغذ بنایا, جعلی کاغذ بنایا, ایک جج کو ساتھ میں لایا, اور اس نے میرے خلاف ایف آئی آر آپ کاٹ نہیں سکتے پاکستان کے اصول کے مطابق. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ عام کورٹ میں ڈاکٹر کے خلاف کوئی, اس جج نے ایف آئی آر ایک دن میں کاٹ بھی دی اور سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ہو گیا. پولیس کی گاڑی آ گئی مجھے اریسٹ کرنے میرے کلینک پہ, سینئر ڈاکٹر لائک می, اور میں نے آنیسٹلی اس کی سرجری کی, پیسوں کی کنسیشن بھی کی کیونکہ وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اپنی طرف سے سارا سامان لگایا, اس کی خدمت کی, سارا کچھ کیا. فزیکل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, کوئی پیشنٹ کرتا ہے کسی نرس کو؟ فزیکل ہراسمنٹ آپ نے سنا نہیں, روز مار کے جاتے ہیں, شیشے توڑ کے جاتے ہیں, فزیکل بیٹنگ ڈاکٹرز کی کر کے جاتے ہیں. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. آپ مرتے ہوئے کو لے کے آتے ہیں, پہلے گھر میں رکھ چھوڑتے ہیں, جب قریب وہ ہوتا ہے موت تو اس کو لے آتے ہیں, وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اینڈ دے جسٹ, اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ تو مر گیا, ہم پیسے کس چیز کے دیں, اس پہ لڑکے جاتے ہیں, مار کے جاتے ہیں کہ جی بل بڑا بنا دیا. بھئی آپ پرائیویٹ کلینک میں ایک بالکل مرتے ہوئے مریض کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے جو اس کو مرنے دیں, اس کو جو گیجٹس لگائے ہیں, پتہ تھا ان چیزوں کا؟ میرے لیے خبر ہے یہ, جو گیجٹس لگائے ہیں, جو اس کو ٹیکے لگائے ہیں مرنے سے پہلے, اس کی پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا. وہ جی ہم آپ نے ہمارا مریض مار دیا, اب پیسے مانگ رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے نا, تو میں پہلے اپنے آپ کو نا وکٹم پیش کرنے لگا تھا آپ کو. ابھی میں اپنے آپ کو وکٹم نہیں پیش کر سکتا, کیونکہ اگر سمینہ آپ کو کوئی ہراس کر سکتا ہے اس طرح سے جعلی, ہم تو کسی باغ کی مولی ہے ہی نہیں. پھر میں نے, مجھے ڈاکٹرز نے سب, انہوں نے کہا جی 5 لاکھ دے دیں, ہم کیس واپس لے لیتے ہیں. ہاں, وہ صاحب آئے اور انہوں نے مل کے, انہوں نے, وہ جج نے 2.5 لاکھ لینے تھے, اس نے, مائی ہسبینڈ کیم ٹو می, میں نے کہا جی میں نے ایک پیسہ نہیں ان کو دینا, میں نے آنیسٹلی اس کی سرجری کی ہے, ان کو کہو جو کرنا ہے کر لیں. اس کے بعد 50,000 پہ آ گئے, 50,000 ہی دے دیں. پھر میرے ہسبینڈ آئے, میں نے کہا میں ان کو 1 ٹکا نہیں دوں گی. میں نے ان کے خلاف پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں کیس کیا, ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی اپنا, کیونکہ وہ کسی پیشی پہ آئے نہیں, کیونکہ وہ تو فیک تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کالز آتی ہیں ڈاکٹر بسمہ مجھے, اگر تو یقین کیجئے 150 کال آتی ہے. میں یہ فگر ریالٹی میں بتا رہا ہوں, 150 دفعہ کال آئی, آپ نے نہیں اٹھایا کسی بھی وجہ سے, تو اگر اس کے بعد میں نے اٹھا لیا, یہ جینون واقعہ ہے, تو کہا آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا بی بی میں واش روم میں تھا. تو کہتی میں تو موبائل پہ کال کر رہی ہوں نا آپ کو, یعنی کہ میں واش روم میں موبائل نہیں سن رہا, تو میری ماں بہن ایک ہو جائے گی کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی. اب ریسنٹلی, اب یہ کل پرسوں کا نہیں واقعہ, آج ہم نے پروگرام کرنا تھا جو ہم نہیں کر سکے. 2 ہفتے پہلے خاتون نے فون کیا, اس نے کہا جی میرا خامن جو ہے نا وہ مجھے مارنا چاہتا ہے, وہ مجھے یہ کرنا چاہتا ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, مجھے ہراس کر رہا ہے, میری تصویریں لگا رہا ہے, میں فیصل کے پاس گئی, میں پتہ نہیں ذیشان کے پاس, مجھے کسی نے مدد نہیں کی, میں مر گئی, میں لٹ گئی, میری مدد کر. ہم نے کہا بی بی آپ اپنے کاغذات ہمیں بھیجیں اور تشریف لائیں. اس نے کہا کاغذ بھیجیں گے تو آپ میری کیا مدد کریں گے؟ ہم نے کہا آپ اپنا مقدمہ پیش کریں ہراسمنٹ کا. کہتی ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہم نے کہا بی بی ہم آپ کو ایئر ٹائم دے رہے ہیں جو لاکھوں روپے کا ہے, اور کیا فائدہ چاہیے؟ وہ خاتون غائب ہو گئی, میرے پاس اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے, وہ خاتون غائب ہو گئی. اب اس معاشرے میں آپ اگر کہیں کہ مجھے بازار میں کوئی ہراس کرتا ہے تو وہ سمجھ میں تو نہیں آتی بات, لیکن ہمارے تجربے میں ہے کہ وہ ہوتا ہے. لیکن مردوں کو بھی عورتیں ہراس کرنے لگ گئیں,
تو اس کا مطلب یہ ہراسمنٹ تو ایک نارمل فینومینا ہو گیا نا اس معاشرے میں. ہر کوئی کسی کو جہاں استعمال کر سکتا ہے وہ کرے, جہاں اڑانا چاہتا ہے اڑا دے. یہ ذہنی بیمار ہیں یا کلچر ہے ہمارا؟ بلال صاحب, ہراسمنٹ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک نئی ٹرم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اور اس کے ساتھ گیس لائٹنگ ایک اور نیو ٹرم ہے. اصل میں ہراسمنٹ کا ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کسی نے آپ کو جسمانی طور پہ اگر چھیڑ دیا آپ کے کانسنٹ کے بغیر, اور آپ کو کوئی وائلیشن, وہ چھیڑنے میں کیا چیز شامل ہے؟ غیر ضروری جگہ پہ ہاتھ لگا دینا, آپ کو ڈسٹرب کر دینا, گھورنا ہراسمنٹ ہے جی, گھوری لگانا, بالکل تاڑی لگانا, سٹیئر کرنا بھی obviously ایسی چیز جو آپ کی باؤنڈریز کو بریچ کرتی ہے اور آپ کے کانسنٹ کے بغیر کیا جاتا ہے. اگر کانسنٹ ہو تو پھر ہراسمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, تو کانسنٹ کے ساتھ تو پھر ہراسمنٹ نہیں ہے, پھر تو obviously it's a mutual decision to go ahead. تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں بدلہ لینے کے لیے پہلے کانسنٹ دوں, پھر ویلکم کروں, اور پھر کہوں کہ میرا تو کانسنٹ تھا ہی نہیں. یہ ایک اور کرائم ہے, اٹ از another crime. obviously جب اس طرح کا کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم جو ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ عام طور پہ رپورٹڈ کیسز میں یا سوشل میڈیا پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ بازار چلتے یا کسی مارکیٹ میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ یا پبلک پلیس پہ کوئی مرد عورت کو یا کوئی عورت, اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مردوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے, لیکن فزیکل ہراسمنٹ کی بجائے جو ایموشنل ہراسمنٹ ہے وہ مرد اس کو زیادہ فیس کر رہے ہیں. ایموشنل ہراسمنٹ سے کیا مطلب؟ ایموشنل ہراسمنٹ جیسے آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی کال نہیں اٹھا, آپ نے کال نہیں اٹھائی تو آپ کو جو ہے ابیوز کیا گیا. اچھا, میں اس کو صرف بےزتی سمجھتا تھا کہ میری بےزتی ہوئی ہے. نہیں, دس از سائیکولوجیکل. اس کی وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے ہیں, آپ کو تھوڑا سا برا لگا ہے, آپ کو سیڈنس ہوئی ہے, یا آپ کو تھوڑا اینگر یا اسٹریس فیل ہوا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از ہراسمنٹ ٹو یو. تو ہراسمنٹ اب صرف فزیکل نیچر کی نہیں رہی, میرا خیال ہے فزیکل نیچر کی ہراسمنٹ زیادہ خواتین فیس کرتی ہیں, لیکن ایموشنل ہراسمنٹ جو ہے اٹ از گوئنگ آن بوتھ جینڈرز. یہ گیس لائٹنگ کا جو ایک لفظ آیا ہے اس کو ذرا بتائیے گا, یہ کیا چیز ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے ہماری سائیکولوجیکل تھیوری کے مطابق, ہم جب کسی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے, تو ہم اس کو کم کرنے کے لیے دوسرے کو اس کا مدعا بنا دیتے ہیں, دوسرے کے اوپر وہ بلیم گیم کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک چیز جو ہے اس کو ہم گیس لائٹنگ کی فارم میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی پاور, یعنی کہ میں اس کی مثال دوں, میرے سے ایک غلطی ہوئی, میرے سے چوری ہوئی جی, تو میں ذہن کو کہوں کہ یہ چوری اس لیے ہوئی ہے کیونکہ تم نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ کرو, تو پھر تمہاری وجہ سے میں نے چوری کی ہے. یہ گیس لائٹنگ ہے. اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی انگزائٹی اپنے کرائم کو لے کے کم ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں نے تو مجبوری میں آ کے کیا ہے, آپ کے پاس ایک اسٹرانگ جسٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو یو وچ از ارریشنل وہ موجود ہوگی. تو گیس لائٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنی پاور کا انڈیو استعمال کرتے ہیں, دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو اپسیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری ہر چیز کا بلیم ڈالتے ہیں اور اس کو سپریس کرتے ہیں اپنی پاور کی وجہ سے یا اپنی اتھارٹی کی وجہ سے. اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یو آر نتھنگ, آئی ایم دا ایوری تھنگ. سو اس وجہ سے, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, صرف ہسبینڈ وائف میں نہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر میں, ورک پلیس پہ سب سے زیادہ ہے. ورک پلیس میں, ہر پروفیشن میں کوئی میرا خیال ہے ایسا پروفیشنل نہیں ہوگا جو یہ رپورٹ نہ کرے کہ اس کو گیس لائٹنگ یا ہراسمنٹ فیس نہیں کرنی پڑتی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اور اتنی ماہر کنسلٹنٹ ہونے کے باوجود شی ہیز بین اے وکٹم آف ہراسمنٹ. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا کہ ونس 2 years بیک میں ایگزام کنڈکٹ کر رہی تھی اور میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہوگا. میں نے اس کے ساتھ کوئی ابیوزو بیہیویئر نہیں کیا, جسٹ پٹ دا پیپر, اس میں نے کیونکہ آپ کی جاب ہے یہ کرنا ایز این انویجیلیٹر. ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ میرے پاؤں پڑ گئی, میرے ہاتھ اس نے پکڑ لیے کہ نہیں مجھے پلیز آپ ایک طرح, میرا دل نرم بھی پڑ گیا. لیکن اس کے بعد جو میں نے کہا کہ بیٹا آئی ایم ڈوئنگ مائی ڈیوٹی اینڈ آئی کانٹ ہیلپ نہیں کر سکتی, ہیلپ یو آؤٹ. اس نے باقاعدہ اپنے ناخن جو ہے وہ میرے بازوؤں پہ اس طریقے سے, باقاعدہ شی واز لائک میرے سے پلیڈ کر رہی ہے لیکن میرے بازوؤں پہ اس طرح سے ناخن مار رہی تھی وہ. اور جب میں وہاں سے باہر نکلی تو میں ہراس تھی, میں ایون شیور کر رہی تھی, میرے بازوؤں پہ ناخنوں کے نشان تھے, میرے پاؤں پہ ناخنوں کے نشان تھے کہ وہ بچی جو ہے اس نے بدلہ بھی لے لیا, اس نے مجھے جسمانی طور پہ زخمی بھی کیا اور یہ پورٹرے کیا کہ وہ مجھ سے پلیڈ کر رہی ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا. آدمی آدمیوں کو ہراس کرتا ہے اس معاشرے میں, عورت عورت کو ہراس کرتی ہے, آدمی عورت کو, عورت آدمی کو ہراس کرتی ہے, اور سب سے زیادہ جو وکٹم بنتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں جن کو کہ ہراس بھی کیا جاتا ہے, سیکچولی ابیوز بھی کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر بات کریں تو پھر کرنے والا جو ہے وہ آگے سے اپنی جسٹیفیکیشنز بھی دیتا ہے اور اس پہ بھی گالیاں کھانی پڑتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا, آپ نے ہمیں وکٹم بنایا. یہ معاشرہ کس بیماری کی طرف جا رہا ہے؟ واپس آئیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب. بات ہو رہی ہے ہراسمنٹ کے اوپر. وہ ہراسمنٹ جو کہ ڈسکرمنیشن کے اوپر ہو, سیکشل ہو, سائیکولوجیکل ہو, پاور اورینٹڈ ہو یا ریلیجس ہو. اب یہ ریلیجس کے اوپر میں بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ کی جو ہے وہ تبرہ بازی شروع ہو جائے گی کہ اس موضوع کو نہ لیا جائے. لیکن جب تک آپ ریالٹی کو فیس نہیں کریں گے آپ کی کریکشن شروع بھی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب, چولہے پھٹنے کا تو آپ نے بڑا سنا ہوگا نا, چولہے پھٹتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا کیس دیکھا ہے جس میں کسی آدمی پہ چولہا پھٹا ہو؟ نہیں. ساس پہ پھٹا ہو, سسر پہ پھٹا ہو, نند پہ پھٹا ہو, نہیں, داماد پہ پھٹا ہو؟ نہیں. یہ دلہن پہ کیوں پھٹتا ہے ہمیشہ؟ ہاں, یہ ایک بہت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ پری پلانڈ ہوتا ہے. اور کیروسین آئل ڈال کے جلا دینا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دینا کہ جی ایسے ہی مر گئی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. چولہا جو پھٹتا ہے وہ ناقص وہ سلنڈر لا کے اور اس کو دے دیتے ہیں کھانا پکانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایک نئی نویلی دلہن کے لیے جا کے ایڈجسٹ ہونا ایک بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے, سائیکولوجیکلی بھی فزیکلی بھی. آپ کے خیال میں ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہیں جس میں کہ ایک ایسی دلہن جو کہ ایکچولی ایک فیز میں سے گزر رہی ہے نا, اس کے ساتھ ڈیل اچھا نہیں ہوتا؟ اتنی ہراسمنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میرے پاس بہت رش ہوتا ہے پیشنٹس کا اور میں ان کے ساتھ ان کی سوشل لائف بھی ڈسکس کرتی رہتی ہوں اتنے ٹائم میں جتنے ٹائم میں ایگزامن کر رہی ہوتی ہوں. آپ یقین کریں کہ 100% ساسیں جو ہیں اگر 6 مہینے میں بچہ نہیں ہوا یا 1 سال میں بچہ نہیں ہوا تو دوسری شادی کا, بیٹے کی دوسری شادی کی ہراسمنٹ اس کے ساتھ لگا. اچھا, نقص چاہے بچے میں ہی ہو, نقص وہ نہیں کرائے گا اپنا سیمن انالیسس, بے شک اس میں ہو یا خاتون میں ہو. دے ول اسٹارٹ ٹیلنگ ہر کہ جی تمہیں تو بچہ نہیں ہونا, سارا دن کہیں تینوں نہیں ہونا بچہ. یہ ہراسمنٹ تھوڑی بہت بڑی سائیکولوجیکل ہراسمنٹ, بہت بڑی سائیکولوجیکل ہراسمنٹ ہے. ہراسمنٹ پہ جعلی کیس آتے ہیں یا سارے جینون ہوتے ہیں؟ اچھا سر, 2-3 کیٹیگریز کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. بیسیکلی جب بھی ایک شخص کوئی کیس فائل کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ کیس کورٹ کی طرف جانا ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چلان اس کا کورٹ میں جمع ہو گیا. ٹھیک. اب جب کورٹ میں آپ آتے ہیں تو کورٹ میں پارٹیز جب آتی ہیں تو عدالت میں ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹرائل سٹیج کے اوپر سر میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ٹھیک. اسکرین شاٹ جو ہے وہ اصلی تھا, نقلی تھا, یہ ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا, مثال کے طور پہ کس نے کس کو کیا چیز سینڈ کی, کس نے کس کو میسج کیا, نمبر کی اونرشپ کس کی تھی, نمبر اس شخص کے نام پہ تھا یا نہیں تھا, فون اس نے یوز کیا کہ نہیں کیا. اچھا, ایک تو یہ جو ہے نا سائڈ ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے. اچھا, ایک ان کیسز میں ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اچھا, جس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں فورینزک رپورٹ. ٹھیک. میں اکثر جب بھی کہیں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں سائبر کرائم تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اگر ایک اچھے وکیل بننا چاہتے ہیں تو آپ فورینزک رپورٹ پڑھنا سیکھیں. ٹھیک. جب آپ فورینزک رپورٹ کو ٹیکنیکل رپورٹ, ایک دوسری رپورٹ ہے اس کا نام ہے ٹیکنیکل رپورٹ, وہ انیشیل رپورٹ ہوتی ہے, فورینزک ایک فائنل رپورٹ ہے. جب آپ ان دونوں کے ڈفرنس کو سمجھ آتے ہیں نا, آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ جینون ہے یا یہ جینون نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو جس کے بارے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو سم ہے یہ اس کے پوزیشن سے استعمال ہوئی ہے, وہ کہتا ہے جی یہ کرائم فلاں شخص نے کیا ہے. لیکن ٹیکنیکل رپورٹ میں اگر یہ بات آتی ہے کہ جو سم ہے وہ اس شخص کے پوزیشن میں نہیں تھی, اس کی اونرشپ میں نہیں تھی, تو یہاں کی اس حد تک جو اس کا سٹانس ہے وہ تو غلط ثابت ہو گیا. اچھا, کچھ انیشیل چیزیں, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی شیئرنگ کر دی گئی ہے, میری تصویریں لگا دی گئی ہیں. فورینزک رپورٹ میں آتا ہے جی شیئرنگ کا ایلیمنٹ نہیں پایا گیا, تو اس کا جو سٹانس ہے وہی غلط ہو گیا. اب یہ جو زیادہ تر سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز ہے نا, یہ سر بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں جہاں پہ کسی نے کوئی ایسا نازیبا آبجیکشنیبل کانٹینٹ شیئر کیا ہو. لیکن بہت سے لوگ نازیبا کانٹینٹ اس لیے بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ پروموٹ ہو, لائکس آئیں. اچھا, اب دیکھیں دونوں کنڈیشنز میں اس میں لوگ جان کے اسکینڈل بناتے بھی ہیں نا, میاں بیوی جان کے اسکینڈل سوشل میڈیا پہ ہائپ لینے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ سر اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص وکٹم ہو کسی چیز کا, وہ کہتا ہے جی یہ جو ایکٹ کیا گیا اس سے مجھے نقصان پہنچا ہے. ٹھیک. اب الٹیمیٹلی جب کورٹ آف لا میں کیس جاتا ہے تو وہ جو سارے ایویڈنسز ہوتے ہیں نا, وہ اس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو فورینزک رپورٹ ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو فورینزک سائنس ہے نا سر, یہ بیسیکلی کرتی کیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ جہاں پہ ہیومن انٹرفیئرنس کم ہو جائے نا,
کیونکہ یہ ایک کمپیوٹر جنریٹڈ ہے. تو وہاں پہ آپ کے پاس جو انصاف پہنچانے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی ایک چیز ڈاکٹر صاحب ہے, اس کو فورینزک سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. میں فورینزک سائیکالوجی میں کیونکہ خود بڑی دلچسپی رکھتا ہوں, اس لیے میں باہر سے بھی لٹریچر ممالک سے منگا کر جو ہے نا وہ بڑا پڑھتا رہتا ہوں کہ آپ کسی کی زبان سے یا جملے سے بنیادی طور پہ یہ اسیس کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ سچ ہے. یہ فورینزک سائنسز اتنی زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں ورک سپیس کے اوپر. میں مثال دے رہا ہوں یہ بات, میں ایک باس کے پاس جاتا ہوں, باس اندر فارغ بیٹھا ہوا ہے, سوٹا لگا رہا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ ضروری نہیں کہ وہ سوٹا لگائے, وہ کہتا ہے جی ابھی بلاتے ہیں, پی این مجھے باہر آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رکھتا ہے, اس کے بعد اندر بلاتا ہے جب تو وہ خاتون ہے یا آدمی ہے, یا میں خاتون ہوں یا آدمی ہوں, تو وہ بیٹھا رہتا ہے ٹانگیں چوڑی کر کے, میں کھڑا رہتا ہوں. یہ بستی پروگرام تو پکا ہے, ہراسمنٹ ہے. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز, جو جس کے پاس اتھارٹی ہے یا جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے وہ اپنی ان چیزوں کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. ہراسمنٹ تو ہوا ہے, اپنے کام کی طرف رسپانسبل نہیں ہے, اور ورک پلیس پہ جا کے اس کو اپنی ایک سیف سپیس بنائی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے اس نے صرف چل کرنا ہے. تو ایک تو یہ ایک میل اڈیپٹیو بیہیویئر ہے. دوسرا, انتظار کروانا بھی ایک طرح کا لوگ جو ہیں سائیکولوجیکلی اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اگلے بندے کو تنگ کرنے کے لیے, کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں اور میں بالکل فری بیٹھی ہوئی ہوں لیکن میں انتظار کرواؤں گی تاکہ میں اپنی امپورٹنس جتا سکوں کہ آئی ایم سم ون ہو از ان ریچیبل. ڈاکٹر صاحب سیکریٹریٹ سے لے کے ایک پرائیویٹ آفس تک ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. جو کاز ہے وہ کیا ہے؟ پاور, کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے, دوسرے کو کمپلیکسڈ فیل کرواتا ہے, اس کے اوپر اپنی اتھارٹی کو شو کرواتا ہے, اور الٹیمیٹلی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتا ہے. تو دس از اے فارم آف ہراسمنٹ آلسو, جس میں آپ اگلے کے ایموشنز کے ساتھ وائلیشن کر رہے ہیں. جتنا ہراسمنٹ پاکستان میں اس کا مطلب ہو رہا ہے, ہمارے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں ہونا چاہیے عدالتوں سے باہر نکلنے کا. یہ تو مقدمے پہ مقدمہ ہے, ہم تو اوور لک کر رہے ہیں نا, دیکھ ہی نہیں رہے. بلال صاحب, عدالتوں کا رخ لوگ زیادہ اس لیے بھی نہیں کرتے انفارچونیٹلی کیونکہ دیر آر لانگ پائلز آف کیسز جو کہ یہاں پہ موجود ہے جن کے اوپر جسٹس نہیں ہو سکا اب تک. تو لوگوں کے اندر یہ بھی ہے, ہراسمنٹ کو رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب اتنے کیس بھی تو نہیں نا کہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ آپ باہر جائیں, آپ کسی ٹرین میں بیٹھیں, بس میں بیٹھیں, لوگ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں یا فون دیکھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی نہیں دے. جی بالکل. ہمارے ہاں گھورنا جو ہے وہ ہمارا پاس ٹائم ہے باقاعدہ, ہم لبرٹی جاتے ہیں صرف گھورنے کے لیے. جی میں مذاق نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے. ایسا ہی ہے, نیشنل ایکٹیویٹی کے طور پہ کیا جاتا ہے. کہ اگر یہ واقعی بات سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب کہ ایز اے نیشن ہمیں نفسیاتی طور پہ کوئی ری ڈو کرنی پڑے گی. اور اگر ہم اس کو ری ڈو کرنا چاہیں تو اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, یا کیا کریں؟ واپس آئیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, بات ہو رہی ہے ہراسمنٹ کے اوپر, اور ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹ کو ہراس کرتے ہیں. ہم نے بہت سی یونیورسٹیز میں کیسز دیکھے ہیں جس پہ کہ بچیاں جو ہیں خاص طور پہ وہ یا پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں یا وہ خودکشی کر لیتی ہیں. جی, ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اتنا کمپٹیٹیو ہے یہ. آپ کی سوچ ہے کہ آپ ہاؤس آفیسر کو کبھی جا کے دیکھیں اس کا حشر کیا ہے. ہاؤس آفیسر سے زیادہ وہ رجسٹرار ہے جس نے کنسلٹنٹ بننا ہے. اتنا ہراسمنٹ ہے فرام دا سینئر ڈاکٹر ٹو دا جونیئر. سوچ ہے. اینڈ لیٹلی وی ہیو سین کہ لیڈی ڈاکٹرز نے خودکشیاں کی ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر نے خودکشی کر لی ہراسمنٹ کی وجہ سے. ہراسمنٹ امیجیٹ سینئر نے اس کو اتنا ہراس کیا کیونکہ اتنا کمپٹیٹیو ہوتا ہے. وہی ٹائم ہوتا ہے ان کی پریگننسی کا, وہی ٹائم ہوتا ہے شوہر کے ساتھ الائنمنٹ کا, وہی ٹائم ہوتا ہے ان کی رخصتی ہوتی ہے, ان لاز کا پریشر, بچے کا پریشر, خامن کا پریشر, اوپر سے یہ. اور میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھیں اپنے جونیئرز کے اوپر, کیونکہ یہ لڑکیاں بڑا کچھ کر رہی ہیں ایک ٹائم پہ. وہ بچہ پیدا کر رہی ہیں, وہ خامن کو, ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو کنٹرول کر رہی ہیں, اس کے ساتھ رہنا سیکھ. ہمارا تو خیال ہوتا ہے نا لڑکا بگڑا ہوا تو شادی کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, وہ جو کمپٹیٹیو کنسلٹنٹ بن رہی ہے لڑکی, اس کے اوپر بہت بوجھ ہے, اور وہ بڑی اسٹرانگ اور بہت زیادہ ول جن کی ہوتی ہے نا, وہی کنسلٹنٹس بن کے نکلتی ہیں, باقی رہ جاتی ہیں پیچھے. کیا کرنا کیا چاہیے اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو کہاں سے شروع کریں؟ بلا صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایک اویئرنیس. تو نہ ہی ہو گئی نا پھر. سر اس میں میں گزارش یہ کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں اگر لاء کا ذکر کرتا ہوں, اب لاء کی جو لینگویج ہے,
اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس کا فائدہ حاصل کر سکے, سمجھ سکے. مثال کے طور پہ ایک سیکشن 16 ہے جو کہتا ہے آفینس اگینسٹ جو ان آتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن کی بات کرتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو جب یہ لا کی لینگویج آسان ہوگی, اس کا وکٹم ایک عام آدمی ہے, ایک عام شخص ہے. ہماری اسمبلی میں ممبرز کو نہیں سمجھ میں آتا, قانون پاس ہو جاتا ہے بھائی. جی اچھا, اب ایک آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہوں اس لا کی اویئرنیس ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ اگر ہم اس کو زبان آسان بنا دیں, اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, لیکن ہم اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کریں تاکہ ایک عام شخص کے نالج میں ہو کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہو تو اس نے پھر کس طریقے سے اس لا کے تحت اس نے وہ ریمیڈی کو ویل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کریں, کہاں سے شروع کریں؟ پہلی چیز تو یہ, اس چیز میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ کو رپورٹ کیا جائے, اور ہراسمنٹ کو رپورٹ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی سیف سپیس ہے. ہمارے یہاں پہ ہراسمنٹ رپورٹ اس لیے نہیں کی جاتی. رپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ قانونی طور پہ آپ اپنے پیرنٹس کو تو انفارم کریں, آپ اپنے بھائی بہن کو تو انفارم کریں. سیف سپیس کا مطلب ہے جو نان ججمنٹل ہو کے آپ کو سنیں, جس سے سیف پلیس میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ رپورٹ کم وقت کہاں کرے. اس کے لیے سیلف ڈیفنس کا ہونا بہت ضروری ہے. سیلف ڈیفنس میجر سیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے لڑکیوں میں سب سے زیادہ جو کمزوری ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی ہیں. اگر ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ریشو خواتین میں زیادہ ہے ہراسمنٹ کی, تو خواتین کو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے, سیلف ڈیفنس میجرز لینی چاہیے. اپنے آپ کو فزیکلی اور ایموشنلی ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد آپ اپنی سیف اسپیس کا یا سپورٹ سسٹم کا استعمال کریں جو آپ کو انصاف دلانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ باتیں ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے. مجھے بات نا ذہن آپ کی بڑی صحیح لگی کہ قانون کی زبان کو آسان کر کے سوشل میڈیا پہ یا کسی کے بھی تھرو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز ہے کیا. لیکن جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں نا, اس معاشرے میں ایک بچہ جو ہے نا, میں کیا کہوں, اگلا جملہ میں کہوں گا تو پھر وہ ابیوسو سے ذرا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں آپ وکٹمائز کریں, اس کو باہر بھیجنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھانی, بھائی گھر میں نماز پڑھائیں آپ. پہلی بات تو یہ, جس معاشرے میں گھر کے اندر ایک بیٹا اور بیٹی محفوظ نہیں ہے وہ بازار میں محفوظ ہوں گے, یہ سوچنا بھی میرے خیال میں جہالت ہے. لیکن جس معاشرے میں, دینی اسلامی معاشرے میں عورت کی تکریم اور عزت نہیں ہے نا, وہاں نہ اچھی ماں پیدا ہو سکتی ہے, نہ اچھی بیوی ہو سکتی ہے, نہ اچھی بیٹی ہو سکتی ہے. خدا کے واسطے اس معاشرے میں کوئی ذمہ لے اس بات کا, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ میرا ہے کہ میں اس بات کو آگے پروموٹ کروں کہ بھائی اس معاشرے میں عورت کی تکریم کرنا ایز اے ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سکھائیں اپنی آنے والی نسلوں کو کہ جب تک آپ اس عورت کو, جس نے اگلی نسل پیدا کرنی ہے, اگر اس کی عزت نہیں ہوگی تو بھائی پھر نسلیں اسی طرح تباہ ہوں گی اور بازاروں میں رلیں گی, اور آپ کی عورتیں بازاروں میں جانے سے حیا کریں گی. جو اچھی عورتیں ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ معاملہ ایک عورت کا نہیں ہے, یہ ایک مرد کی بھی ہراسمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, ایک بچے کی اور بچی کی ہراسمنٹ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, تاکہ بچوں اور بچیوں کو ہراس کر کے, سیکشولی ابیوز کر کے, بوریوں میں بند کر کے تیسری منزل سے پھینکا نہ جائے. یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کب بنے گا, میں بہت دعا گو ہوں, آپ بھی دعا کیجیے.